السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام لوگ جادو، ٹونا، سحر، آسیب ان تمام چیزوں سے واقف ہوں گے، لیکن آپ ان تمام چیزوں کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ آخر ہم لوگ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے اوپر جادو وغیرہ ہے یا نہیں، یا کسی دوسرے انسان کے اوپر جادو وغیرہ ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ کریں؟ کیسے؟ اس کے بارے میں آپ تمام لوگ بے صبری سے جاننا چاہتے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی 6 نشانیاں اور اس کا علاج بتانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی انسان پر چیک کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں کسی کو چیک کرنا چاہتے ہوں کہ اس پر جادو ہے یا نہیں، تو آپ لوگ ان 6 نشانیوں کو دھیان سے ان کے اوپر دیکھیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ جو نشانیاں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں، یہ نشانیاں کوئی معمولی نشانی نہیں ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں پوری طریقے سے ریسرچ کر کے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ تمام لوگ مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی جادو، ٹونا، سحر، آسیب، جنات اور تمام بری آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کے زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئیے دوستو، ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ جادو کی 6 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کو کاٹنے کا علاج بھی بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ 100% جادو ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ جادو کی 6 نشانیاں یہ ہے۔ نمبر 1، منتشر خیالات آنا۔ اب آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ منتشر خیالات کس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جسے یہ معلوم نہیں کہ منتشر کے مطلب کیا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں منتشر کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، منتشر خیالات اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی انسان گہری سوچ میں پڑا ہو، یعنی کہ وہ سوچ کچھ رہا ہے اور ہو کچھ رہا ہے، کامیابی کی طرف جا رہا ہے لیکن ناکامیابی مل رہی ہے۔ وہ انسان کر تو بھلا رہا ہے لیکن ہو رہی ہے برائی، یعنی ہمیشہ نقصان اٹھانا، اچھی کاموں کی کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود برا ہو جانا۔ اگر اس طریقے کی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو ہے، یا پھر آپ کے اوپر کوئی جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، سر کا بھاری رہنا۔ جو شخص جادو کا مریض ہوگا اس کا سر ہمیشہ بھاری رہے گا اور اس کے سر میں چلتا پھرتا والا درد ہوگا۔ ایک درد نارمل ہوتا ہے، جیسے کہ مائگرینز یا ہیڈریز وغیرہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ اس درد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر بات ہو رہی ہے چلتے پھرتے درد کی۔ آج سر میں درد ہے، کل ماتھے پر آ گیا، پرسوں پیچھے چلا گیا، ترسوں گردن میں آ گیا۔ اس طرح درد آگے پیچھے بائیں دائیں ہر جگہ گھومتا رہتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سر میں ہمیشہ رہتا ہے اس طرح کا درد، تو آپ لوگوں کو سر بھاری بھاری بھی رہتا ہے، تو آپ لوگ فوراً سمجھ جانا آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، یا جادو کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، قبض اور گیس کا شکار ہونا۔ ایک تو ہم لوگوں کو گیس نارملی ہوتی ہے، آج ہو گئی اور گھنٹے بعد ٹھیک ہو گئی، لیکن ہمیشہ گیس اور قبض کا شکار ہونا، میں ہمیشہ کی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی کی نہیں، کبھی کبھی تو سب کو ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ
ایسی چیز کا شکار ہونا، پیٹ میں خشکی ہونا اور قبض اور گیس کا بننا، اگر اس طریقے کی شکایت آپ لوگوں کے جسم کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ ساودھان ہو جائیے، آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، ہر وقت سستی آنا۔ اگر کوئی انسان کہیں پر بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے، کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے، کسی کام کو کہہ رہا ہے تو سن نہیں رہا ہے، میرے کہنے پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کام کرنے میں آلس کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی شکایت آتی ہے اگر آپ لوگوں کے اندر، تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ بیمار رہنا۔ ایک تو جارہ، بخار، نزلہ، زکام نارمل سی بیماریاں ہوتی ہے جو کبھی کسی کو کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے، لیکن کسی انسان کا ہمیشہ بیمار رہنا، اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جانا لا علاج ہو، یعنی اس کا کوئی علاج نہ ہو، اگر اس طریقے کی پریشانی آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو آپ لوگ چیک کرائیے، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 6، نماز میں دل نہ لگنا۔ ہاں بھائی، سب سے بڑی نشانی نماز میں دل نہ لگنا۔ اکثر ہم لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دماغ میں وسوسے آ جاتے ہیں اور دنیا بھر کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہم لوگوں کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے۔ اگر اس طریقے کی بیماری آپ لوگوں کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر جادو کا اثر ہے۔ پیارے دوستوں، یہ 6 نشانیاں تھیں۔ جس انسان کے اندر یہ 6 نشانیاں ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر جادو ہے، یا جادو کا اثر ہے، یا کسی نے اس کے اوپر جادو کر رکھا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم جو علاج بتانے والے ہیں وہ علاج دھیان سے کریں۔ یہ علاج ایک عمل کا علاج ہے، اس علاج کو کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک نارمل ویکتی، نارمل انسان بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس شخص کے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ کٹ جائے گا، اگر جادو نہیں ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ دھیان سے اس عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو رات میں سوتے وقت کرنا ہے۔ جب آپ ہر کام سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ تنہا ایک جگہ بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کسی سے بھی درمیان میں بات نہیں کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ایک گلاس میں تھوڑا پانی لے لیجئے اور اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے وہ درود پاک جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، ویسے آپ جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اسکرین کے اوپر غور سے دیکھیے، یہ اللہ کا مبارک نام ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا ممیتو، یہ تینوں نام آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا ممیتو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ لوگوں کا وظیفہ ہوا مکمل۔ اب آپ لوگ جو گلاس میں پانی لیا تھا اس پانی پر آپ 3 بار دم کر دیجئے، یعنی پانی پر پھونک مار دیجئے، اور اس پانی کو آپ بیٹھ کر سر ڈھک کر، یعنی سر پر ٹوپی لگا کر یا کوئی کپڑے وغیرہ رکھ کر 3 سانسوں میں پی لیجئے، یا کسی اور انسان کو پلا دیجئے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے آج عمل کیا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اس عمل کو 11 دن تک لگاتار کرنا ہے، کنٹینیو، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے، ورنہ اس کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ آپ کو لگاتار کرنا ہے 11 دن تک کنٹینیو۔ جو شخص بھی اس عمل کو 11 دن تک اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ
اگر اس شخص کے اوپر جادو ہوگا تو کٹ جائے گا، اور اگر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ کبھی اس پر جادو کوئی نہیں کر پائے گا، اگر کرنا بھی چاہے گا تو انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں، اس لیے کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، خدا حافظ، اگلی ویڈیو پر انشاءاللہ۔